محترم ناظرین، آپ کے یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں نماز میں آگے بڑھنے اور اللہ کے نام اور قطعے وغیرہ کو گھروں میں لگانے اور مسواک کرنے سے متعلق بہت ہی اہم باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ فیکٹ نمبر 1، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی آدمی آگے بڑھ جائے تو اس کا کیا حکم ہے شریعت میں؟ نماز کی حالت میں لگاتار 3 قدم چلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر صف کو پورا کرنے کی غرض سے کوئی آدمی یہ ایک قدم اگر دائیں یا بائیں یا آگے بڑھ گیا اور قبلے کی طرف سے اس کا رخ نہیں پھرا ہے تو اس کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یا یہ آدمی اگر زیادہ بڑھنا چاہتا ہے 2 قدم سے زیادہ، تو اس کو چاہیے کہ 1 قدم چلے، تھوڑی دیر رک جائے اور پھر 1 رکن کی مقدار رکنے کے پھر آگے بڑھے۔ اگر ضرورت ہو، جگہ خالی ہو تو اس طرح وہ کر سکتا ہے، ورنہ بلا ضرورت نہ کرے اور لگاتار 3 قدم نہ چلے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ فیکٹ نمبر 2، عورتوں کے لیے یا لڑکیوں کے لیے بناؤ سنگھار کا کیا حکم ہے؟ شریعت میں اللہ رب العزت نے ہر اس چیز کی اجازت دی ہے جس میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہ ہو، جیسے بھویں تراشنا اور سر کے بالوں کا کاٹنا، یا مرد کے لیے عورت جیسا بننا یا عورت کے لیے مردوں جیسا کام کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ شرعی حد میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ خوبصورت بننے کے لیے جو حلال چیز ہے، جو حلال طریقہ ہے، اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی اس میں بہت زیادہ وقت لگائے، اسی کے پیچھے پڑا رہے، ہر وقت عورت آئینے کے سامنے بیٹھی رہے اور نمازوں کو قضا کرے، یا اپنی ذمہ داری میں بچوں سے متعلق، شوہر سے متعلق خدمت میں کوئی کمی آئے تو یہ درست نہ ہوگا، ورنہ شریعت میں پاک صاف رہنے اور آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے جو جائز کام ہے وہ ضرور کر سکتے ہیں۔ فیکٹ نمبر 3، لوگوں میں بہت ساری من گھڑت باتیں مشہور ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ فجر کے بعد گھر کا دروازہ کھلا رکھا جائے اور مغرب کے بعد لائٹ آن کر دی جائے، اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ان سب کا تعلق یقین اور عقیدے سے اگر ہے تو یہ کہا جائے گا کہ ایسی کوئی بات شرعی طور پر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، بلکہ فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی تقسیم ہوتی ہے، تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اس وقت اللہ کے حکم کو پورا کرے، نماز پڑھے اور گھر میں تلاوت وغیرہ کا انتظام کرے۔ یہ نہیں کہ آدمی صرف دروازہ کھلا چھوڑ دے اور فجر کی نماز نہ پڑھے یا اللہ کے احکام کی نافرمانی کرے اور امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ روزی دیں گے۔ اور اسی طرح جتنی باتیں ہیں، مغرب کے بعد لائٹ بند نہ کی جائے، یا رات میں جھاڑو نہ لگائیں، اور بہت ساری باتیں جو مشہور ہیں عوام میں، ان سب کا تعلق اگر عقیدے سے ہے تو یہ باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں، اور اس کو ضروری نہ سمجھا جائے، احتیاط کے طور پر کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ فیکٹ نمبر 4، اسلام میں رشتہ داروں کو حسن سلوک کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک رشتہ ہے ساس اور بہو کا۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس میں کوتاہی برتی جاتی ہے، یا کہیں ساس پر ظلم ہوتا ہے یا کہیں بہو پر ظلم ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے حقوق کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں ہم کو کیا جواب دینا ہے۔ اللہ کے یہاں پہنچ کر ہم کو ان تمام چیزوں کا جواب دینا ہے جو ہم یہاں پر کرتے ہیں دنیا میں۔ اس لیے بہو یہ سمجھے کہ ساس وہ میرے خاوند کی ماں ہے، لہٰذا جیسا میں اپنی ماں کا احترام کرتی ہوں یا مجھے کرنا چاہیے، ویسا ہی مجھے بھی ساس کا احترام کرنا چاہیے۔ اور ساس بھی یہ سمجھے کہ اپنی بیٹی کو جن سہولیات کو وہ پسند کرتی ہے، اپنی بیٹی کے لیے جن چیزوں کو وہ پسند کرتی ہے، وہی چیزیں اپنی بہو کے لیے پسند کرے۔ اور ایمان والے کی یہ شان ہے کہ ایمان والا اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے، وہی اپنے ایمان والے بھائی بہن کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا
جب تک کے لیے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی دوسرے کے لیے بھی پسند کرے۔ فیکٹ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کے نام اور اسی طرح قرآن کی آیات دیواروں پر لگانا کیسا ہے؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ دیوار پر لگائی جائے اگر قرآن کریم کی آیات، اور وہاں پر اگر اس کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہو، یا ایسی جگہ لگائی جائے جہاں پر بدبو ہو، تو یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات گیٹ وغیرہ میں لگائی جائیں جہاں پر اس کی جگہ نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی جگہ تو، اس کا احترام تو دلوں میں ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کی آیات کو گیٹ وغیرہ پر لگایا جائے یا دیواروں پر لگایا جائے۔ اس کے علاوہ اگر فریم میں لگا کر قرآن کی آیات بطور احترام کے اور بطور یادداشت کے لگا جائے تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی بے حرمتی کسی درجے میں نہ ہو، یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے جو لگائے گا، ورنہ اس کو بھی اس کی بے احترامی کا گناہ ہوگا۔ فیکٹ نمبر 6، مسواک کی اہمیت۔ شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسندیدہ فرمایا ہے، بتلایا ہے، اور اس کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے کرنے کا حکم دیا ہے، اور انبیاء کی فطرت میں سے 10 چیزیں ہیں، ان میں سے ایک مسواک بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ہو یا رات میں وضو فرماتے پہلے مسواک فرماتے، اور مسواک کے ساتھ پڑھی گئی نماز بغیر مسواک والی نماز سے 70 گنا یعنی 70 ٹائم ثواب میں بڑھ جاتی ہے۔ ہو سکے تو ہر نماز میں اس کو کرنا چاہیے، یا جو ہے کم از کم اگر مسواک نہ ملے تو دانتوں کی صفائی انگلی سے کر لے، یا کسی برش وغیرہ سے بھی کی جا سکتی ہے اگر نہ ہو تو۔ فیکٹ نمبر 7، دنیا میں بت پرستی کی ایجاد کب ہوئی؟ بخاری شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب قوم نوح علیہ السلام کی، وہ لوگ جو مرتبے میں بڑے تھے، بزرگ تھے، جب ان کے انتقال ہو جاتے تو لوگ ان کی یادداشت میں ان کی تصویریں بنا لیا کرتے تھے، اور دھیرے دھیرے ان تصویروں کو یادداشت کے لیے رکھا گیا، پھر بعد میں ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ ایک اور بات بھی ہے کہ شیطان نے ورغلایا کہ دیکھو یہ تمہارے بڑے باپ دادا ہیں، ان کی تصویریں بنا لو، ان کے بت بنا لو تاکہ تمہیں یاد رہے، اور پھر دھیرے دھیرے ان بتوں کے سامنے احترام سے وہ کھڑے ہونے لگے، اور اس کے بعد ان کی پوجا ہونے لگی۔ چنانچہ عمرو ابن لحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ملک شام کے سفر میں گیا، اور وہاں پر اس کو ایک بت پسند آیا تو اس نے وہاں سے لا کر مکہ مکرمہ میں اس کو رکھ دیا۔ اور ایک اور بات بھی ہے کہ ایک جن اور شیطان نے عمرو ابن لحی کو ان بتوں کی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایجاد تھے اور وہ دفن کر دیے گئے تھے، ان کو نکالنے کی بات اس کے دل میں ڈالی، اس کے ذہن میں ڈالی، وسوسہ ڈالا، تو وہ آدمی ان بتوں کو لا کر مکہ مکرمہ میں رکھ دیا۔ اور عرب قبائل جو مکہ مکرمہ حج کے لیے جایا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا تو ان کے دیکھا دیکھی سارے عوام میں، ہر قبیلے اور ہر گھر میں بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ یوٹیوب چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور ثواب جاریہ حاصل کریں، دین کے احکام کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔